بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک۔ ہاں جی، تو آج جو میں ٹاپک لائی ہوں آپ کے لیے وہ شیطان سے متعلق ہے۔ شیطان کسی نہ کسی طرح سے ہر انسان کو جو ہے وہ متاثر کر رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے ہر انسان کی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں شامل ہو کر ان کی زندگیوں کو برباد کر چکا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہوتا ہے اور ان کی زندگیوں کو برباد کر رہا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر اس وقت شیطان موجود ہے اور وہ ہم سے غلط کام کروا رہا ہے مسلسل، اور ہمارے لیے یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے اور ہمیں اب کیئرفل ہو جانا چاہیے۔ اس بات کو پہچاننا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور بہت کم لوگ جو ہیں اس بات کو پہچان پاتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ہمارے اندر شیطان موجود ہے، اور وہ جو ہے اس حالات کی رو میں بہہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا واپس پلٹنے کا۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کسی شخص سے قتل ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرے سے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کیسے ہو گیا، میں نے یہ سب کیسے کر لیا، یہ تو میں کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سیکس کر جاتے ہیں، زنا، ناجائز جو حرکتیں ہیں وہ کر جاتے ہیں جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میں کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اور یہ میرے سے کیسے ہو گیا۔ تو اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم لوگ اپنی لائف کو اگر بہت عرصہ تک ہم یہ سوچیں کہ ہمیں ہماری لائف میں ہمارا مقصد نہیں مل رہا، جو جائز مقصد جس مقصد کے لیے ہم جی رہے ہیں وہ مقصد ہمیں نہیں مل رہا، اور ہماری زندگی جو ہے وہ ویسٹ جا رہی ہے، اور ہمیں جو ہے زندگی میں کچھ حاصل نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے اندر شیطان موجود ہوتا ہے، اور اس شیطان کو ہم نے اپنے اندر سے خود ہی باہر نکالنا ہے۔ اب اس کے لیے بہت ساری باتیں ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے اندر پازیٹیوٹی ہونی چاہیے۔ اب پازیٹیوٹی یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اچھا بننا ہے، نیک بننا ہے۔ دوسری پازیٹیوٹی یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں جیسے پیسہ آتا ہے ہم لوگ بہت فضول خرچی کرتے ہیں، اور بعد میں ہم لوگ مصیبت میں مشکلات میں پڑ جاتے ہیں، مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، پیسے کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے ہم لوگوں نے کنٹرول کرنا ہے کہ ایسا وقت نہ آئے کہ ہم لوگ قرض دار ہو جائیں، ایک ایک روپے کے ہم محتاج ہو جائیں، اپنا سب کچھ گنوا بیٹھیں شیطان کی باتوں میں آ کر، شیطان کے پیچھے لگ کر، کیونکہ وہ شیطان تو ہمارے اندر ہی موجود ہے، اور وہ ہمیں مسلسل اکساتا رہتا ہے، ہمیں مسلسل جو ہے وہ غلط کام کرنے پر مجبور کرتا رہتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرنے لگیں گے تو ہمارا دماغ سوچے گا کہ نہیں، ہم نے اس طرف نہیں جانا، یہ اچھا کام ہمیں بورنگ لگے گا۔ اگر ہم کسی عورت سے مطلب کہ کسی عورت کی کسی مرد کے ساتھ غلط ریلیشن شپ ہے، اگر کوئی کسی کو صلاح دے کہ آپ یہ حرکتیں نہ کرو، تو وہ آپ کو بہت بورنگ شخص لگے گا کہ یہ بندہ کیا ہم پہ روب جما رہا ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اور کوئی تیسرا شخص آپ کو یہ کہہ دے کہ یار اس دشمنی کو ختم کر دو، آپ صلح صفائی کے ساتھ رہو، تو آپ کو وہ شخص بہت ہی برا لگے گا کہ میں تو اس کا دشمن ہوں، یہ اس کا دوست ہے، اور یہ کہتا ہے کہ دشمنی ختم کر دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ شیطان ہوتا ہے جو کہ ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، اور وہ ہمیں مسلسل کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم جو ہے وہ اس دشمنی کو جاری رکھو، یا تم کسی کے ساتھ غلط مراسم کو جاری رکھو۔ تو اس طرح سے ہم لوگ اسی طرف چلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ حد ختم ہو جاتی ہے، انتہا ختم ہو جاتی ہے، اور تب ہمیں ہوش آتا ہے جب پوری دنیا ہمارے کام سے آگاہ ہو چکی ہوتی ہے، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے تھے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نماز بہت پابندی سے پڑھنی چاہیے۔ بہت چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم اپنے بچوں کی ہر حرکت پہ نظر رکھیں کہ ہمارے بچے کہاں جاتے ہیں، کہاں آتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ گھل مل رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ خود بھی جو ہے نا پازیٹیوٹی کی طرف جائیں اور پازیٹیو سوچوں کو سوچیں، تاکہ آنے والے جو وقت ہے ہمارے لیے کوئی غلط مشکلات لے کر نہ آئے۔
تو اس پازیٹیوٹی میں ہم لوگوں نے خود ہی رہنا ہے.